مثل الذین، اس کے برعکس مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، کوئی اور نیت نہیں، نہ کسی پہ احسان جتانا ہے نہ دکھ دینا ہے، اللہ کی خوشی مطلوب ہے، صرف اللہ کا اپروول چاہیے ان کو، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے، یعنی دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، مجبوراً نہیں کرتے، اور اپنے دل کی تثبیت کے لیے، یعنی دل کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے۔ یہاں مخلصین کی مثال دی گئی، پیچھے ریاکاروں اور منافقین کی دی گئی، اور یہاں مخلصین کی۔ مخلصین کا مال خرچ کرنا ایسا ہے کہ وہ نمبر 1 اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دکھاوا نہیں چاہتے، صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے۔ مال خرچ کرنے کے پیچھے ان کی واحد وحید دی اونلی نیت اور خواہش کیا تھی کہ ہمارا رب خوش ہو جائے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس چیز کو ہم اپنے اوپر بھی لے کر دیکھیں کہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں دیں، تھوڑا دیں یا زیادہ دیں، کچھ بھی دیں، تو ہماری بس ایک ہی نیت ہونی چاہیے، ایک ہی سوچ بس ذہن میں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات آنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر آ جائے انسانی کمزوری کی وجہ سے تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ اور وہ کون سی ایک بات ہے کہ مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی اپروول کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، پسندیدگی کے لیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ کس طرح دیتے ہیں وہ مخلصین، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کی ثابت قدمی سے۔ نفسوں کی ثابت قدمی کیا ہے کہ کسی مجبوری کے تحت نہیں دیتے، بد دلی سے نہیں دیتے، کوئی تاوان سمجھ کے نہیں دیتے، دل کے اطمینان اور یقین کے ساتھ دیتے ہیں، خوشی کے ساتھ دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی منافق کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کس طرح دیتے ہیں، وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، سورۃ التوبہ 54 میں آتا ہے کہ منافق نہیں خرچ کرتے مگر یہ کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کو ان کا دل نہیں ہوتا، بس مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے اگر ہم نے خرچ نہ کیا تو ہماری بدنامی ہوگی، یعنی تاوان سمجھ کر، چٹی سمجھ کر دیتے ہیں کہ اب سب دے رہے ہیں اور اگر ہم نہ اٹھے یا ہم نے نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، پھر لوگ ہمیں بخیل کہیں گے یا لوگ ہمیں برا جانیں گے، تو وہ اپنے اوپر سے بس الزام دھونے کے لیے مصیبت کے مارے خرچ کرتے ہیں، نہ ان کا دل ہوتا ہے، نہ اللہ کی خوشی چاہیے ہوتی ہے، نہ لوگوں کی بھلائی مقصود ہوتی، کچھ نہیں، صرف اور صرف ایک مصیبت اور مجبوری۔ لیکن مخلصین کیسے خرچ کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے ان کو، اور دوسری طرف دل کی رضامندی اور اطمینان کے ساتھ، تثبیتا من انفسہم، اپنا نفس جما کے رکھتے ہیں، دے کر ان کو مزید اطمینان اور یقین ہوتا ہے، دے کر ان کو بے چینی نہیں لگ جاتی، دے کر پچھتاتے نہیں ہیں۔ اب اس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھیے، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کچھ دے کر بعد میں پچھتائے ہو کہ اوہو یہ کیا کیا میں نے؟ یعنی جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے دیتا ہے اس کو بعد میں کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے دیا اللہ کو اور وہ پہنچ گیا اس تک۔ بعض اوقات شیطان ہمیں کہتا ہے دیکھو تم نے خرچ کیا اس پہ جو مستحق نہیں تھا، یا یہ کہ کوئی اتنا ثواب تو ہوگا نہیں، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، یعنی وہ دل کا جو اطمینان اور یقین اور جماؤ ہے اور اعتماد ہے وہ نہیں ہوتا اس میں۔ تو اس پر بھی انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ جب دے دیا اور اللہ کو دے دیا تو بس پھر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم پورے طور پر یقین دہانی کر ہی نہیں سکتے کہ جو ہم نے دیا، جس مقصد کے لیے دیا، جتنا جیسے دیا وہ ویسا ہی ہوگا آگے، یہ ہمارے بس میں تو نہیں نا۔ ہم نے تو صاف نیت کے ساتھ دے دیا، اب آگے اگر اسے کوئی خراب کرے یا وہ مستحق نہیں تھا یا کسی نے ہمیں دھوکہ دیا یا جھوٹ بولا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک حدیث سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں آج خالصتاً اللہ کے لیے صدقہ کروں گا اور بہترین صدقہ کروں گا اور رات کے وقت کروں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور جب لے کر نکلا تو وہ صدقہ جو تھا وہ ایک چور کے ہاتھ لگ گیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ آج رات چور کو صدقہ دیا ہے، تو بڑا پشیمان ہوا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا۔ اس نے اگلی رات پھر ایسا کہ پھر کسی خراب عورت کے ہاتھ لگ گیا، تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے اس صدقے کی وجہ سے چور چوری سے توبہ کر لے اور زناکار زنا سے توبہ کر لے۔ یعنی بعض اوقات ہم اپنی طرف سے خالص صاف ستھری
محنت سے کمائی ہوئی کمائی میں سے اللہ کی خاطر صرف اللہ کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ٹھیک جگہ نہیں گیا، اس پر بھی پشیمان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کو دیا تھا اور اپنی طرف سے اطمینان کے ساتھ دے دیا تھا، آگے کیا ہوا اللہ کے حوالے۔ تو یہ تثبیت نفس جو ہے صدقے کے ساتھ، یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ اطمینان سے دے انسان اور دے کر بھی اطمینان رہے۔ کمثل جنت، اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، بربت، جو اونچی جگہ پر ہے، ایک ٹیلے پر ہے یا پہاڑی پر ہے۔ ایک باغ جو پہاڑی پر ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہائی لینڈ فارمز ہوتے ہیں ان پر جو پھل آتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جگہ اونچی ہوتی ہے، ہوا اور روشنی اور سورج اور تھوڑی سی بارش، یہ سب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اصابھا وابل، پہنچی اس کو تیز بارش، شدید بارش، فآتت اکلھا ضعفین، تو لایا وہ باغ اپنے دگنے پھل۔ فإن لم یصبھا وابل، پھر اگر اسے تیز بارش نہیں بھی پہنچی، فطل، تو فواری کافی ہو گئی، ڈرزلنگ ہی کافی ہو گئی، کیونکہ جگہ اچھی تھی، وہاں کا موسم اچھا تھا، مٹی اچھی تھی، لہٰذا تھوڑا سا پانی بھی اس کے لیے بہت کافی ہو گیا اور اس کا پھل خوب آیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھی زمین کے لیے تھوڑی بارش بھی کافی ہے۔ اسی طرح جو انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ زیادہ خرچ کر سکے تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر کبھی زیادہ نہیں تو اس کا تھوڑا دینا بھی کافی ہو جائے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ یہ ہے تو زیادہ دینے والا، لیکن ابھی اس کے حالات اچھے نہیں رہے، اس کی اچھی نیت کی وجہ سے، اچھی کوششوں کی وجہ سے، اس کے پچھلے ریکارڈ کی بنا پر اس کا اجر کم نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ مثلاً ایک شخص اللہ کے راستے میں سچی نیت کے ساتھ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں، وہ کسی کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے دل میں تڑپتا ہے اور روتا ہے کہ مجھے بھی یہ موقع ملے تو میں بھی یہ کروں۔ اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اس شخص کے برابر جس نے بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، محض اپنی نیت کی بنا پر۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، لاکھوں نہیں بھی دے سکا تو چند سکے جو اس کی جیب میں تھے، جس جذبے کے ساتھ اس نے دیے، اس کا بھی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا کہ جیسے باغ پھلوں سے بھر جائے، اتنے پھل آئیں گے اس پر، وہ تھوڑے خرچ میں بھی برکت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مال نہیں چاہیے، اس کو گنتی نہیں چاہیے، اس کو کیا چاہیے؟ اخلاص چاہیے۔ اخلاص چاہیے کہ ہم کس جذبے کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ، کس نیت اور ارادے کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، اسے تمہارے حالات بھی پتہ ہیں، تمہارے ذرائع آمدنی بھی پتہ ہے کہ تمہارے پاس کتنا ہے، تمہارے حالات کیسے ہیں کہ تم اس میں سے کتنا خرچ کر سکتے ہو آسانی سے، تمہاری مجبوریاں کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، تمہارے اوپر تنگی کیا ہے، کن حالات میں کر رہے، یہ سب اس کو پتہ ہے۔ لہٰذا تمہارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے، لہٰذا جب خرچ کرو تو بندوں کو بھول جاؤ، اللہ کو سامنے رکھ کے خرچ کرو، تو وہ تمہاری تھوڑی کوانٹٹی میں بھی بہت بڑی برکت ڈال دے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نیت، اخلاص، جذبہ۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ آپ نے جو خرچ کیا وہ کتنا پاکیزہ ہے، سورس آف انکم کیا ہے، تمہارے دل کا حال کیا تھا، خوشی سے دیا کہ مجبوری سے دیا، اور دے کر دکھاوا کیا یا کسی کے اوپر احسان جتایا، یا بس ایک ہاتھ نے دیا اور دوسرا ہاتھ جو ہے اس کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو یہ سارا عمل کیا کیسے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔